فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پڑھتے فجر میں آ جاتے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، ھذا منشور ربی، یہ میرے رب کا منشور ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا پچھلے بیان میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کے دوہرے جماعت اور ناشر القرآن، قرآن کے پھیلانے والے، ایک قرات پر جمع کرنے والے، قرآن کی بہت بڑی خدمت کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اور خود میں نے ذکر کیا تھا عثمان فرماتے ہیں اس دنیا میں مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑا محبوب ہے، ننگوں کو کپڑا پہنانا بڑا محبوب ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس پسند کو ایسا پورا فرمایا، آخری وقت میں جب باغیوں نے 40 دن تک حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، حضرت عثمان دن کو روزہ رکھتے، ہر وقت قرآن کی تلاوت فرماتے، ہر وقت قرآن کی تلاوت فرماتے۔ آخری دن جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن تھا، اپنی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے چادر باندھ رکھی ہے، تہمت باندھ رکھا ہے، مجھے پاجامہ دے دو، میں اپنا لباس تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے وجہ پوچھی تو عثمان عرض کرنے لگے ابھی ابھی تلاوت کرتے ہوئے ذرا سی اونگ آئی، اس نیند بیداری کی کیفیت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آقا نے فرمایا عثمان آج کا روزہ تم ہمارے پاس افطار کرو گے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے میری شہادت کا وقت قریب ہے، تو کہیں یہ چادر کھل باغی مجھ پر حملہ کرے، کہیں چادر کھل نہ جائے، بے پردگی نہ ہو جائے، اس لیے میں تہمت باندھنا چاہتا ہوں۔ لباس تبدیل کیا، پھر تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ جب باغیوں نے حملہ کیا، قرآن عثمان کی گود میں ہے، عثمان کی گود میں ہے، اور ایک بدبخت نے سر پہ لٹھ ماری، دوسرے نے حملہ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھائل ہو کر گرے، خون کا فوارہ، قرآن مجید کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر عثمان کا خون گرا، خون عثمان سے قرآن کی یہ آیت رنگین ہو گئی۔ اور یہ قرآن مجید سمرقند میں آج بھی موجود ہے، ہم وہاں دورے پہ گئے تو اس قرآن مجید کو دیکھا، اور آج بھی وہ جو صفحے شیشے کے کیس میں ہے آپ نہیں لگانے دیتے، لیکن صفحہ کھلا ہوا ہے، اور وہ آیت جس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون گرا، وہ خون کا قطرہ اب بھی موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھائل ہو کر گرے، اور عثمان کے خون سے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ یہ آیت رنگین ہو گئی۔ اسی لیے فرمایا عثمان دنیا کا منفرد شہید ہے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی اس کی تلوار دے گی، تیر دے گا، زرہ دے گی، ٹوٹی ہوئی تلوار دے گی، خون کے ذرے دیں گے، خون کے قطرے دیں گے، ریت کے ذرے دیں گے، مسجد کا محراب دے گا، میدان قتال دے گا۔ عثمان وہ منفرد شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا، جس کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن، ایسا قرآن مجید کے ساتھ ایسا قرآن۔ اور سارے صحابہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ ایسا تعلق جوڑنا سکھایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رات کو اپنے گھر کے سین میں، مکہ مکرمہ میں ہر طرف مخالفت ہے، آپ کی بعثت کا آغاز ہے، گنتی کے مسلمان ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رات کو اپنے گھر کے سین میں کھڑے ہو کر نماز میں نوافل میں اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے، اور مشرکین کے بچوں اور عورتوں نے جمع ہونا شروع کر دیا، جمع ہو کر قرآن سننا شروع کر دیا، اور مشرکین کو خطرہ ہوا، اور حضرت صدیق اکبر قرآن پڑھتے ہوئے بہت روتے، انہیں خطرہ ہوا کہ ابو بکر قرآن پڑھتا رہا تو ہمارے بچے تو سارے مسلمان ہو جائیں گے، ہماری عورتیں تو ساری مسلمان ہو جائیں گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا آپ قرآن مجید نہ پڑھیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو پھر آپ سین میں نہ پڑھیں، اپنے کوٹھڑی کے اندر پڑھیں تاکہ ہمارے بچے سنیں۔ اور پھر ان مشرکین نے شور شرابہ شروع کیا، قرآن کی آواز کو روکنا صرف آج کے مشرکوں اور کافروں کا شیوا نہیں بلکہ شروع سے چلا ہے، قرآن نے خود اس کا اعلان کیا۔ کافروں نے کیا کہا؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه
آواز کسی کان تک نہ پہنچے تم غالب آ جاؤ. قرآن کی آواز کو روک دو تو تم غالب آ جاؤ. آج بھی وہ قرآن کی آواز کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں مختلف حرکوں سے, مختلف طریقوں سے, ہاں مدارس کو پابندیوں میں جکڑنے سے, دیگر اور مختلف حرکوں سے, کبھی کس ذریعے سے کبھی کس ذریعے سے, تاکہ قرآن کی آواز, اس لیے کہ آج دنیا میں تورات, زبور, انجیل کا ایک حافظ نہیں, اور الحمدللہ قرآن مجید کی 2.5 کروڑ سے زائد حافظ ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کی زبان پر قرآن مجید, اور یہ قرآن کا اعجاز ہے. پہلی امتوں میں صرف وقت کا نبی ہی اس کتاب کا حافظ ہوتا تھا. تورات کے حافظ صرف موسیٰ علیہ السلام کی تھے, انجیل کے حافظ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی تھے, زبور کے حافظ صرف داؤد علیہ السلام کی تھے. وقت کا نبی ہی اپنی اس کتاب کا حافظ ہوتا تھا. لیکن اس امت کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی. جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تو بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جلدی جلدی دہراتے, کوئی آیت رہ نہ جائے, کوئی مضمون رہ نہ جائے, امت تک پہنچانا ہے. اللہ نے کیا فرمایا, لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. میرے محبوب آپ اپنی زبان مبارک کو جلدی جلدی حرکت نہ دیجیے اس خیال سے کہ کوئی آیت رہ نہ جائے, اس کو کوئی مضمون رہ نہ جائے. آپ کے مبارک سینے میں اور آپ کی امت کے کروڑوں سینوں میں قرآن محفوظ کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. آپ کے سینے میں اور آپ کی امت کے کروڑوں سینوں میں قرآن محفوظ کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. اب آپ دیکھو غور کرو, 6.5 سال 7 سال کی عمر کے بچے اور بچیاں, ان کی چھوٹے سے سینے میں اللہ اس لائق کتاب کو محفوظ کرنا یہ کس کا کام ہے؟ جو یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ کیا کتاب ہے. اتنے چھوٹے بچے اور بچے. میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا ہو, ہماری ایک بیٹی, ہاں اس نے 7 سال, سب نے الحمدللہ چاروں بیٹیاں سب نے 7 سال کی عمر میں قرآن یاد کر لیا. ایک بچی اس کا جب ختم ہونے کے قریب تھا, اس کی بڑی بہن نے کہا کہ تیرے تو مزے ہیں, تو جاتی ہے اور جلدی سے سبق سنا کے واپس آ جاتی ہے. ہم تو جب پڑھتے تھے قاری صاحب چھٹی نہیں دیتے تھے, سارا دن بیٹھنا پڑتا تھا. تو بڑی معصومیت سے اپنی بڑی بہن سے کہنے لگی, بچو جی اس وقت قرآن بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا تھا, یہ والا قرآن پڑھو تو ہمیں پتہ چلے کتنا مشکل ہے. اب اس کو یہ تو نہیں معلوم کہ یہ وہی قرآن ہے یا کوئی اور ہے. لیکن قاری صاحب نے کہا تجھے چھٹی تب ملے گی ایک دن میں پورا قرآن سناؤ. صبح سے عشاء تک 2 گھنٹے کے بیچ میں چھٹی کر کے اس نے عشاء تک پورا قرآن سنا دیا. پورے قرآن میں غلطی نہیں. یہ قرآن مجید کا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے. یہ سینوں میں کون جمع کرتا ہے, ہاں زبان پہ کون لاتا ہے. رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں تراویح میں دنیا کی لاکھوں مساجد میں قرآن مجید سنایا جاتا ہے, لاکھوں مساجد میں قرآن مجید سنایا جاتا ہے. پیچھے 10 سال کا 12 سال کا بچہ سامع ہوتا ہے, اکثر بچے ہوتے ہیں سامع, اور بہت بڑا شیخ, بہت بڑا قاری, بہت بڑا استاد مصلی پر کھڑا قرآن سنا رہا ہو, پیچھے 10 سالہ بچہ سن رہا ہو, استاد غلطی کرے, شیخ غلطی کرے, پیچھے 10 سالہ بچہ روکے گا, ٹوکے گا, زبان حال سے کہے گا حضرت آپ کی ساری عظمت ہے اپنی جگہ, لیکن قرآن تو میں غلط نہیں پڑھنے دوں گا. جب تک نہیں ٹھیک کرے گا آگے نہیں جانے دے گا. دعا کرو اللہ کرے امت پہ وہ وقت آ جائے, وہ کیفیت پیدا ہو جائے جیسے قرآن غلط پڑھنا گوارا نہیں کرتے, قرآن کے خلاف عمل کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. آج یہ تو ہے الحمدللہ, جس کو یاد ہوگا, ہمیں تو یاد نہیں ہوتا نا, ورنہ یاد ہو نا اور حافظ صاحب بھول جائیں کہ سورہ یاسین میں, اور سورہ یاسین تو اکثر کو یاد ہوتی ہے, سورہ یاسین میں بھول جائیں پھر 1 سیکنڈ نہیں لگائے گا حاجی صاحب, راجہ صاحب, ملک صاحب, فٹ پیچھے سے لکھا دے گا, اور گھر جا کے بتائے گا فوراً بیوی کو بھی, آج میں ہی لکھا دیتا حافظ صاحب بھول گئے, محلے میں بھی بتائے گا, کل سنائیں قاری صاحب بھول گئے سورہ یاسین, میں پھر جناب کچھ لکھا دیتا. ہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ آج الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ان کی بسیوں میں اللہ اس قرآن کو محفوظ کر دیتے ہیں. اور رمضان کے مہینے میں نے عرض کیا پوری دنیا کی لاکھوں مساجد میں الحمدللہ قرآن مجید سنا
سنایا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کے اعجاز ہے۔ دعا کرو اللہ اس قرآن سے ہمارا تعلق نصیب فرمائے، اس سے ہمیں وابستگی نصیب فرمائے۔ قرآن جیسے غلط پڑھنا گوارا نہیں کرتے، اسی طریقے سے قرآن کے خلاف عمل کرنا بھی گوارا۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ یہ جو قرآن ہم سنتے ہیں اللہ کی ناریب کتاب ہے، آخری پیغام ہے، جس کا دیکھنا بھی اجر و ثواب، پڑھنے